ہم لوگ فی الحال یہ شارٹ ٹائم کے لیے کریں گے اور ہوپفلی 10-15 منٹ کے اندر یہ کراسنگ ہو جائے گی. اور اگر کچھ زیادہ ٹائم جہاں پہ لگ جاتا ہے جیسے کل کا جلوس ہے اس میں ہم پھر آلٹرنیٹ ڈائیورشن کر لیتے ہیں. لورا چوک والی سائڈ سے آ جاتے ہیں ایبٹ آباد والی ٹریفک اور سارا تھانے کے سامنے سے جو اوپر والی سائڈ پہ جاتی ہے ٹریفک اس سے ہم تو ڈائیورٹ کر ضلعی لیتے پولیس کے علاوہ سر کون کون سی فورسز جہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیں گی؟ ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ ایلیٹ والے ہیں اور ATS والے بھی ہیں اور بیک اپ میں ہمارے آرمی بھی ہے اور باقی جو ہے الحمدللہ ہم ڈسٹرکٹ پولیس بھی سفیشینٹ ہے اور ڈیوٹی اچھی پرفارم کر رہی ہے اور انشاءاللہ سیکورٹی ہماری فل رہے گی. عوام کو بھی میسیج دینا چاہیں 8ویں 9ویں محرم 10ویں کے حوالے سے؟ میرا عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ عوام بس ایک دوسرے کے لیے برداشت زیادہ سے زیادہ پیدا کریں اور باقی جو انکنوینئنس ہوتی ہے کبھی کوئی روٹ بند ہوتا ہے اسے بھی برداشت کریں اور اسے اپنے لیے ایک ثواب کا ذریعہ سمجھیں اور میں سمجھتا ہوں برداشت سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے عوام کے لیے. ٹھیک ہے. محرم کی تیاریاں جی ہر سال کی طرح ہم مہینہ 2 پہلے شروع کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہری پور کی طرف سے. اس میں بہت سارے ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس کا رول ہوتا ہے, خاص طور پہ TMA, ہیلتھ اینڈ اوبیسلی پولیس. ان کو ہماری یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو روٹس ہیں اپرووڈ روٹس ہیں ان کی صفائی ہو, وہاں پہ ملبہ نہ ہو, وہاں پہ پوٹ ہولز نہ ہوں, وہاں پہ لائٹنگ کا بندوبست ہو جو رات کے جلوس یا مجالس ہوتے ہیں. اسی طرح پولیس کا ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن ہوتا ہے, ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا آبویسلی روٹس پہ اور ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا. اس کے علاوہ ہیلتھ سے بھی ہمارا کوآرڈینیشن ہوتا ہے فار پروویژن آف ایمبولینسز اینڈ ہمارا سالہ کا پروسیشن ہے, یہ سب سے بڑے پروسیشن میں سے ایک ہوتا ہے. اس میں ہمارا GT روڈ بھی بلاک ہوتا ہے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے لیے اور اس کی ہم پھر ڈائیورشن کریٹ کرتے ہیں ٹریفک کے لیے. تو اوور آل سیکورٹی پہ اس وقت ہم نے کوئی 250 لڑکے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں جس میں ایلیٹ والے بھی شامل ہیں, FRB والے بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ پولیس والے بھی ہیں. ATS کی اسکواڈ بھی موجود ہیں جو پیٹرولنگ کر رہی ہیں اراؤنڈ پریمیسز ہیں اس کے ارد گرد. اور اس کے علاوہ جو ہے تمام اسٹریٹس کی بھی پلگنگ ہو چکی ہے پراپر اور جو تاریں ہیں تار ان سے ہم نے پلگنگ کی ہے. اور اس کے علاوہ باقی کلیننگ جو جتنی بھی تھی نالیوں کی, باقی جو گاربیج کلیننگ لفٹنگ وہ بھی ہو چکی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کافی ہیلپ کی ہے اس میں اور اس وقت الحمدللہ کافی پیسفل طریقے سے سارا پروسیشن چل رہا ہے اور سیکورٹی انتظامات ہمارے درست مکمل ہیں. یکم محرم سے یہاں پہ مجلس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یکم محرم سے 7 محرم تک مجلس ہوتی ہے. 7 محرم کو علام پاک برآمد ہوتے ہیں مومنین کے گھر سے, سادات کے گھر سے, اور پھر مہندی کا جلوس برآمد ہوتا ہے تکیہ یعقوب شاہ سرکار سے. پھر اس کے بعد 8 محرم کو ذوالجناح کا جلوس ہوتا ہے جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حاجی ماں پیر پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو آج کتنی مجلس برآمد ہوں گی اور کتنے علم پاک یہاں سے برآمد ہوں گے سرسالہ کے مقام سے؟ میکسیمم 30-35 علام پاک برآمد ہوں گے سادات کے گھر سے. اور مہندیز وغیرہ؟ مہندی کا جلوس تکیہ یعقوب شاہ سے برآمد ہوگا. پولیس کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ بالکل جی, بالکل مطمئن ہے. DPO صاحب کی طرف سے بہت ہی اچھی سیکورٹی ہے اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہونے سے پہلے سیکورٹی کے جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنل جلوس ہے ان تمام جلوسوں کی سیکورٹی کی ایک باقاعدہ جانچ پڑتال کی گئی جس میں دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی انوالو تھی. اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں جو امن کمیٹی ہے ہزارہ کو اس حوالے سے ایک اعزاز حاصل ہے, ایک خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج اس جلوس کو بحفاظت اپنے روٹ پر گزارنے کے لیے یہاں اہل سنت کے علماء بھی, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بھی موجود ہیں. اور ہر سینسٹیو جلوس بلکہ جو موجودہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم کسی بھی جلوس کو, کسی بھی مجلس کو لائٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم میکسیمم جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جو ہمارے پاس مین پاور ہے, اس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم کمیونٹی کے لیڈرز کو
अपने साथ लूप में ले रहे हैं ताकि वो इन तमाम मराहिल में हमारे साथ हों और कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना आने पाए। इस वक्त ये जुलूस जो इस वक्त हरीपुर में है, DPO साहब हरीपुर इसको खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर भी आए हुए हैं और पुलिस की इस जुलूस के ऊपर टोटल डिप्लॉयमेंट 400 जवानों की है, जिसमें इलाके के जो DSP हैं, हमारे SP इन्वेस्टिगेशन है। तो हम मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मुहर्रम पूरे मुल्क में और हज़ारा में अमन से गुज़रेगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया ने भी एक ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स बहुत ही अच्छा मुस्बत एक किरदार अदा किया है दोनों कम्युनिटीज़ को करीब लाने में, और जो समाज दुश्मन अनासिर हैं उनको आइसोलेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। सर, हरीपुर को इससे पहले नफरी का मसला दरपेश था जो अभी है, तो सूबाई हुकूमत के लेवल पर एक्नॉलेज किया गया है, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ इस साल में हमारे पास एडिशनल अथॉरिटी के 5 प्लेटून्स और 1000 के लगभग ये जो हमारे सीपे की सिक्योरिटी के लिए एक्स सर्विसमैन हमने हायर कर लिए। इस तरह में स्पेशल पुलिस में भी कुछ सीटें मिली हैं। ट्रैफिक में हमारी एक बहुत ज़्यादा नफरी चली जाती थी, सेंक्शन कोई कुछ नहीं था। सिर्फ एबटाबाद ज़िले में इस साल हमें 773 मज़ीद पोस्टें मिली हैं, तो हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह नफरी का ये जो मसला है ये एड्रेस हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं इस वक्त 8 मुहर्रम को सरायसाला GT रोड पर मौजूद हूँ और जो है यहाँ पे 8 मुहर्रम का जो रवायती जुलूस है वो तकिया यकूब शाह बाजी से बरामद हुआ और ये मरकज़ी रास्ते से GT रोड से होता हुआ यहाँ पे दरबार हज़रत इमाम बादशाह के दरबार पे ख़त्म होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ पे हालात इतने अच्छे और यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा किया गया है और DPO जनाब यहाँ पे मौजूद थे और DC डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे मकामी थाना के SHO इसाक़ खान ने भी बड़ी अच्छी हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया और तमाम और मामलात बड़े अच्छे खलूस से और सारा इलाका सील किया गया और ट्रैफिक का मुतबादिल ज़राए से उसको शिफ्ट कर दिया गया ताकि ये तमाम ये रवायती जो जुलूस है ये शिया हज़रात का ये अपने यहाँ से निकल कर अपने मकसद मुकाम पर पहुँच जा रहे हैं। कैमरा मैन शमरेज़ खान के साथ डॉक्टर अरशद जमाल, स्नेहा न्यूज़ चैनल हरीपुर।